اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي خلق كل شيء قدره تقديرا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مان لینا یہ اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس میں آنے کے بعد سب سے پہلے علم کا حاصل ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جانو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلی وہی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ۔ کون؟ الذی خلق، جس نے بنایا۔ اللہ کو پہچاننا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ کی مان کر چلنا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، قتل، ڈاکے، چوریاں، زنا، گالی گلوچ، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ اور میں تمہیں ایک ایسی ظلم کی چیز بتا رہا ہوں جسے لوگ ظلم سمجھتے نہیں، اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے۔ الجفا کل جفا، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لوگوں نے کان کڑی کیے اور عرض کیا کیا بڑا ظلم ہے؟ فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز پڑھنے نہ گیا۔ ایسے ظالموں سے تو سارے شہر بڑے پڑے ہیں اور ہند و سندھ سب بڑا پڑا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظالم جسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ہے ان شرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کو کسی تصور میں سمجھنا، کسی مورت میں، کسی نقشے میں، کسی منظر میں، اسے کبھی تخلیل اور تصور میں لانا دیا، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کو ایک ماننا شراکت کے بغیر اور بیوی کے بغیر، ساتھی سنگی وزیر اور مشیر کے بغیر، اللہ کو ایک ماننا ماں باپ کے بغیر، اللہ کو ایک ماننا مددگار کے بغیر۔ قریش میں نسب کی اہمیت، قریش نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب عربوں میں بہت احتیاط سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو زیادہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بس وراثتی کاغذات میں ہوتا ہے۔ عرب اپنا نسب تو کیا اپنے گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ قریش کہنے لگے کہ ہمیں اپنے نسب یاد ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا، کون باپ ہے؟ تو احداد اور واحد۔ اس پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن اتارا اور فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محبوب ان سے کہو اللہ احد ہے، اے احد ایک کو نہیں کہتے بلکہ یکتا کو کہتے ہیں۔ یکتا کا مطلب ہے کہ جس کا دوسرا نہ بن سکے،
ایک میں دو کی نفی اور یکتا میں دو کی نفی ہے، دوسرے کی نفی ہے، نہیں یہی اور کوئی نہیں اس کے سوا، ان سے کہو قل هو اللہ احد۔ میرے بھائیوں، پہچانو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کلمہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ نوکریاں ڈھونڈنے، کھیتیاں کرنے، عہدے تلاش کرنے، صدارت وزارت کی دوڑ لگانے، سیاسی داؤ پیج لڑانے کے لیے کہ آئے کون بڑا کون بڑا؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں، تم سب چھوٹے ہو، میں ہی بڑا ہوں، تم سب چھوٹے ہو۔ تمہیں جھنڈیوں والی گاڑیوں سے دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ کتنا چھوٹا انسان ہے جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کسی جھنڈے کا محتاج ہے، کسی گاڑی کا محتاج ہے، کسی کیپ کا محتاج ہے، کسی بیج کا محتاج ہو۔ یہ بیج اتر جائے، یہ کیپ اتر جائے، یہ جھنڈا اتر جائے، کوئی اسے سلام بھی نہ کرے تو یہ کیسا بڑا ہے؟ بڑائی کیسی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے جس کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ پہچانو اور اللہ کی مانو۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد، اکیلا ہوں۔ کون سا اکیلا؟ فرمایا یکتا۔ کیسا یکتا؟ جو سب سے بے نیاز ہے۔ تو احد اور یکتا کیوں ہے یا اللہ؟ فرمایا اللہ الصمد، اس لیے ہوں کہ مجھے نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے۔ قل هو اللہ احد، یکتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ الصمد، بے نیاز ہوں۔ یا اللہ بے نیاز کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ کیوں بے نیاز ہوں؟ اس لیے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ باپ ہے، اور نہ میرا کوئی بیٹا اور نہ میری کوئی بیٹی ہے، نہ میری کوئی بیوی، نہ جورو اور نہ سالہ۔ تم تو نیاز مند اس لیے ہو کہ اوپر تمہارے ماں باپ اور نیچے بیوی بچے، تم بچپن میں ماں باپ کے محتاج ہو اور بڑھاپے میں اولاد کے محتاج ہو، مشکل میں سنگی ساتھی اور بھائیوں کے محتاج ہو، اور میں غنی بے نیاز اور بے پرواہ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرے اوپر نہ میرے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اور طاقتور، اور نہ نیچے نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ جورو نہ سالہ، نہ بیوی نہ بچے، نہ سنگی نہ ساتھی، نہ وزیر نہ مشیر۔ لیس معہ الہ یخشی، میری ٹکر کا کوئی معبود نہیں، ولا رب یرجع، میرے برابر کا کوئی رب نہیں، ولا وزیر یعطی، درمیان میں میرا کوئی واسطہ نہیں کہ مجھ ملنے کے لیے تم کوئی سفارش ڈھونڈ کے لاؤ۔ میں کوئی ٹاوٹ نہیں کہ جسے رشوت دے کر تم اپنا کام نکلواؤ، بلکہ میں بے نیاز ہوں اور کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب وہ اپنے تعارف میں کہتا ہے میں احد ہوں، فرمایا صمد ہوں۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ بچہ، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ تو جو اپنی ذات میں احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، ولم یولد بھی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے اور اس کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، میرے جیسا کوئی نہیں کائنات میں احد۔ ہے کوئی تیرے رب جیسا نہیں، نہیں کوئی نہیں، زمینوں میں بھی اسی اکیلے کی بادشاہی، آسمانوں میں بھی اسی اکیلے کی بادشاہی، میں اور اس کے اندر بھی اسی کی شہنشاہی، درمیان میں بھی وہی بادشاہ، تحت ثری تک بھی وہی بادشاہ، شمال شمال مشرق جنوب مغرب، سب یہاں سے لے کر وہاں تک، دنیا کے اس کونے تک صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اوپر بھی اللہ، ہر طرف اللہ، سامنے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، پہاڑوں کی چوٹیاں پکاری اللہ، اور احد کا نغمہ علم پہ لگی۔ ہواؤں کے جھونکوں نے بتایا کہ پیچھے کوئی ایک ہی ہے جو یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، ہمارے حکومتی نظام لاکھوں لوگ مل کر چلاتے ہیں، لہٰذا ہر نظام کو ہوا ہے، الٹا ہے، سیدھا ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں، کبھی پنچر اور کبھی دھکا۔ لگتا ہے دنیا کے نظام چلانے والا کوئی ایک ہے جو سوتا نہیں، اگر وہ سو جاتا تو کائنات برباد ہو جاتی، اس لیے اس نے اعلان کیا لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا کے اس نظام کے پیچھے وہ اللہ ہے جو اونگتا نہیں، وہ اللہ ہے جو سوتا نہیں، جس کو کوئی کھلاتا نہیں اور نہ وہ کھاتا ہے، جس کو کوئی پلاتا نہیں اور نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ تکتا ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے۔
عاجز نہیں، غافل نہیں، کسی حال میں بھی وہ غافل نہیں، کسی وقت میں بھی وہ غافل نہیں۔ وہ اپنی طاقت میں کسی کا محتاج نہیں، اپنی حکومت میں کسی پادری کا محتاج نہیں، اپنے فیصلوں میں فرشتوں کا محتاج نہیں، اپنی بلندیوں میں عرش کا محتاج نہیں، بیٹھنے کے لیے کرسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں اپنی ہیبت بتانے کے لیے کرسی بنائی۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، عرش اس کو بلند نہیں کر پایا، کرسی نے اسے بٹھایا نہیں، آسمان نے اس کو سہارا نہیں دیا، فرشتوں نے اس کو بڑا نہیں کیا، میرے سجدوں سے وہ مسجود نہیں، مسجود ہونے کے لیے وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں، ایسا متکبر کے کبیر ہونے کے لیے میری کبریائی کے بول کا محتاج نہیں، سبحان ہونے کے لیے سبوح میرے سبحان اللہ کا محتاج نہیں، سبوح قدوس ہونے کے لیے الحمدللہ کا محتاج نہیں، اپنی شہنشاہی کا رعب جمانے کے لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کا محتاج نہیں، سورج چاند کا نظام چلانے اور تمانے کے لیے وہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں۔ محتاجی اس کے خزانے میں عیب ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، سنا دو کہ اللہ ایک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی بھی نہ مانے تو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، کوئی پتھر کے آگے گرا، کوئی درخت کے آگے گرا، کوئی آگ کے آگے گرا، کوئی قبر کے آگے گرا، کوئی انسانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کوئی انسانوں ہی کو سجدہ کرنے لگا، کوئی زندوں کو سجدہ کرنے لگا، کوئی مردوں کو سجدہ کرنے لگا۔ ان کو کہہ دو ان کو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، آسمان اور زمین والوں کا ایک ہی معبود ہے اللہ، عرش فرش والوں کا ایک ہی معبود ہے اللہ، شمال و جنوب والوں کا ایک ہی مسجود ہے اللہ، اڑنے والوں کا معبود اور مسجود ہے اللہ، تیرنے والوں کا معبود اور مسجود ہے اللہ، دریاؤں میں چلنے والوں کا معبود اور مسجود بھی اللہ ہے، چار پاؤں پر چلنے والوں کا معبود اور مسجود اللہ ہے، جن جیسی لطیف مخلوق کا معبود اور مسجود بھی اللہ ہے، بہتے پانیوں کا معبود اور مسجود اللہ ہے، اڑتے پرندوں کا معبود اللہ ہے، پروانے مچھر حقیر فقیر مکی کا بھی مسجود اور معبود اللہ ہے، جبرائیل میکائیل کا مسجود اور معبود اللہ ہے، شیاطین جنات اچھے اور برے کا مسجود اور معبود اللہ ہے، ہندو سکھ ہو یہودی ہو نصرانی ہو دہریہ ہو اور اللہ کو نہ مانتا ہو، اس کا خالق و مالک اور مسجود اور معبود اللہ ہے، زمین بے جان ہے غیر متحرک، پہاڑ سنگریز صحرا اور صحرا کے ذرے پانی کے قطرے، ہواؤں کے جھونکے، درختوں کے پتے پتوں کی رگے، رگوں کا پانی پانی کے قطرے، خوشوں کے پل پلوں کے چھل کے، پھلوں کی مٹھاس پلوں کی گٹھلیوں کا ریشہ اور ان کے اندر مغز، بادام کا چھلکا اور چھلکے کے اندر کا مغز، بحر و بر میں چلنے والی جامد ساکت متحرک، ناری نوری خاکی فضائی ہوائی آبی مخلوق، جو کچھ ہے اور جہاں کچھ ہے، ان سب کا مسجود و معبود صرف اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ ہے، حقیق اللہ ہے، یہی معبود ہے، حقیقی محبود ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔